الحمد لله العلي الأكبر والصلاة والسلام على سيد البشر وشفيع الأمة في يوم المحشر وعلى آله وأصحابه سرج الحرر. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبی الکریم الامین. پڑھ کلمہ دل میں بغض رکھے، ایسے دل بے ایمان کا کیا فائدہ، جس کے اندر کا مر انسان جائے، ایسی بے جان کا کیا فائدہ، جو ذکر نبی بے نہ بولے بدبخت زبان کا کیا فائدہ. بعد الحمد والصلاۃ، سب تو پہلے رب العزت کی حمد و ثنا، بعد حمد و ثنا کے حضور شافی یوم النشور، شفیع امت، ساقی کوثر، شافی محشر کی بارگاہ میں ہدیہ درود پاک عرض کرنے کے بعد، آج مجھے جس عظیم الشان موضوع پر لب کشے کرنے کا آغاز کرنے کا موقع ملا ہے، وہ اسی مہینے کی نسبت کے ساتھ کون سا مہینہ جو آتے ہی ہر بچے کی چہرے مسکراہٹ آ جاتی ہے. ایسا مہینہ جو آتا ہے بالخصوص سننے کے چہرے مسکرا اٹھتے ہیں. وہ اس ربیع الاول کی نسبت کے ساتھ آج کا میرا موضوع میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. قرآنی آیات کی روشنی میں دعا ہے کہ خالق لم یزل مجھے حق سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آج لوگ ہم پہ اعتراض کرتے ہیں کہ تم حضور کا میلاد جب مہینہ آتا ہے تم میلاد منانا شروع کر دیتے ہو، کیوں مناتے ہو؟ یہ تو بدعت ہے، یہ تو حرام ہے. معاذ اللہ. رشید احمد گنگوئی لکھا کہ اس کو منانا حرام ہے، بعض نے کہا ناجائز ہے. میں نے کہا کل کہندے تمہیں کس نے کہا ناجائز ہے؟ اس نے کہا صحابہ کے دور میں تو یہ میلاد نہیں تھا. میں نے کہا تمہیں کس نے کہا؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ میلاد کے بارے میں فرماتے ہیں من انفق درہما علی قراءۃ مولد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان رفیقی فی الجنہ. وہ فرماتے ہیں جو میں نبی کے میلاد پر 1 روپیہ خرچ کرے، یہ نہیں فرمایا 1 لاکھ خرچ کرے، یہ نہیں فرمایا کہ 1 کروڑ خرچ کرے، یہ نہیں فرمایا کہ 1 لاکھ درہم خرچ کرے، بلکہ فرمایا کہ علی قراءۃ مولد النبی صلی اللہ علیہ وسلم صرف 1 درہم خرچ کرے. مولا پھر ابوبکر صدیق فرماتے ہیں اسے انعام کیا ملے گا؟ سننا. وہ فرماتے ہیں کان رفیقی فی الجنہ، وہ جنت میں میرا ساتھی ہوگا. آگے سن، رب نے فرمایا قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا هو خیر مما یجمعون. اے محبوب آپ فرما دیجئے ان سے کیا فرمانا ہے اللہ؟ فرمایا بفضل اللہ، جب اللہ کا فضل آئے، وبرحمتہ جب اس کی رحمت آئے، پھر مولا فلیسجدوا کیا سجدہ ریز ہونا ہے، فلیرکعوا کیا رکوع کرنا ہے، فلینفقوا کیا خرچ کرنا ہے. رب نے فرمایا یہ تمہارے سب چیزیں بہتر ہیں. سجدہ بھی اپنی جگہ پر بڑا مقام رکھتا ہے، اور رکوع بھی اپنی جگہ پر بڑا مرتبہ رکھتا ہے، اور صدقہ خیرات کرنا بھی بڑی عبادت ہے. لیکن تم نے کہا اگر سجدہ کا حکم دیتا تو تم میں سے کوئی عاجز ہو سجدہ نہ کر سکتا، تو پھر فرمایا اگر تم نے کہا رکوع کرو، جو رکوع نہیں کر سکتے ان کے لیے کیا بنے گا؟ اگر فلینفقوا فرماتا تو جو نبی کے میلاد پر غریب ہو وہ تو خرچ نہ کر سکتا تھا. پھر میں نے اس لیے فلیفرحوا، چاہے سجدہ نہ کر سکے، چاہے رکوع نہ کر سکے،
چاہے صدقہ خیرات نہ کر سکے لیکن خوشی کا اظہار تو فرما سکتا ہے نا. فرمایا جو خوشی کا اظہار فرمائے مولا پھر انعام کیا عطا فرمائے گا. رب نے فرمایا اگر قیامت کے دن تمہیں جنت میں اعلیٰ مقام عطا ہونا, فرمایا مجھے محمد کا رب نہ کہنا. ذرا غور کرنا, رب نے فرمایا بفضل اللہ, جب اللہ کا فضل ہے. اب یہ جاننا ہے کہ فضل سے مراد کون ہے, فضل سے کیا مراد ہے. رب نے دوسرے مقام پر اس کے بارے میں فرمایا وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ بِأَنَّ لَهُم مِّنَ اللَّهِ فَضْلًا كَبِيرًا. سارا دن قرآن پڑھتے ہیں, شام کو رب کی بارگاہ میں شکر ادا کرتے ہیں, مولا سارا دن قرآن پڑھا, کیا یہ تیرا فضل ہے. دوسرا شخص کھڑا ہوا, اس نے کہا مولا سارا دن تیری بارگاہ میں سجدہ ریز ہوتے ہیں, تیری بات کرتے ہیں, کہ یہ تیرا بڑا فضل ہے. رب نے فرمایا یہ بھی فضل ہے لیکن یہ چھوٹا فضل ہے. مولا تیری بارگاہ ہم سوال کرتے ہیں بڑا فضل کیا ہے. رب نے فرمایا وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ بِأَنَّ لَهُم مِّنَ اللَّهِ فَضْلًا كَبِيرًا. میرا رب کا بڑا فضل یہ ہے کہ میں نے اپنا حبوب تمہیں عطا کیا. آگے فرمایا وَبِرَحْمَتِهِ, جب رحمت میری ہے تو اس پر خوشی کا اظہار فرمائے. اب رحمت سے کون مراد ہے, اب اس کے بارے میں رب نے دوسرے مقام پر ارشاد فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ. اے محبوب ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا. دوسرے مقام پر سننا, رب نے حضور اللہ کی نعمت ہے, نعمت اللہ ہے. رب تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ بَدَّلُوا نِعْمَةَ اللَّهِ كُفْرًا. نعمت اللہ کی تفسیر میں حضرت عبداللہ بن ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ لکھتے ہیں, وہ فرماتے ہیں نعمت اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم, یہاں نعمت سے مرادی حضور کی ذات ہے. اب میرا سوال ہے جب نعمت حضور کی ثابت ہوگی, نعمت اللہ یعنی حضور اللہ کی نعمت ہے, تو رب نے اس مقام پر ارشاد فرمایا وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ. اپنے رب کے نعمت کا خوب چرچا کرو. ہم چرچا کرتے ہیں, یہ حکم الہی اپنی طرف سے نہیں کرتے, نہ اپنی طرف سے کرتے ہیں. تم نے کہا میلاد بدعت ہے, میں نے کہا رب کا حکم ہے وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ. حضور کا میلاد کا خوب چرچا کرو. میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی محفل انبیاء کی مجلس میں جب رب کی توحید کا جلسہ تھا, اس میں ہر خاص عام جو بھی تھا سب نے شرکت کی, چاہے رسول تھے, نبی تھے, پیغمبر تھے, ہر خاص و عام نے شرکت کی. صحابہ بھی تھے, تابعی بھی تھے, تابعی بھی تھے, گوشت بھی تھے, کتب بھی تھے, ابدال بھی تھے, سب تھے. مسلمان بھی تھے, ایماندار بھی تھے, اپنے بھی تھے, پرائے بھی تھے, بیگانے, سب کچھ تھے. لیکن جب جلسے کی حضور کے نبی کی باری آئی, جب میں نبی کی رسالت کی باری آئی, سے انبیاء کو رب نے فرمایا, حضرت جبرائیل علیہ السلام کو حکم دیا کہ انبیاء کو میرے دربار میں حاضر ہونے کا حکم دو. جب انبیاء کو یہ حکم ملا, سب انبیاء حاضر ہو گئے. اب رب کی بارگاہ ہم سوال کرتے ہیں مولا تیری بھی توحید تھی, جب نبی کی رسالت کی باری اس میں ہر خاص نے شرکت کی, جب تیری رسالت میرے مصطفیٰ کی رسالت کی باری آئی پھر حضرت رسول انبیاء کیوں آ رہے. رب نے فرمایا وہ جلسہ تھا میری توحید کا, یہ جلسہ ہے میرے حبیب کا, وہ جلسہ تھا میری شان دکھانے کا, وہ جلسہ ہے اپنے حبیب کی شان دکھانے کا, وہ جلسہ تھا رب العالمین کا, یہ جلسہ ہے رحمت للعالمین کا. فرمایا یہ وہ جلسہ تھا اپنے محبوب کی اپنی توحید کو بیان کرنے کا, یہ اپنے محبوب کی رسالت کو بیان کرنے کا. رب نے فرمایا وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به وتنصرنه قال أقررتم وأخذتم على ذلكم إصري قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين. اور یاد کرو جب انبیاء سے رب نے پختہ وعدہ لیا کس چیز کا, لما آتیتکم, جب تمہیں میں کتاب دے دوں, حکمہ اور حکمت دے دوں, پھر ثم جاءکم رسول مصدق لما معکم, پھر تمہارے پاس تشریف لائے وہ رسول, ثم جاءکم رسول مصدق لما معکم, جو تمہاری کتابوں کی تصدیق فرمائیں گے. لتؤمنن بہ وتنصرن, البتہ ضرور اس پر بے ضرور ایمان لانا, اس کی مدد کرنا. آگے فرمایا انبیاء نے عرض کی قال اقررتم, رب نے فرمایا کہ تم نے اقرار کیا. سبھی نے کہا قالوا اقررنا, ہم نے اقرار کیا. قال فاشهدوا انا معكم من الشاهدين, رب نے فرمایا میں بھی تمہاری گواہی میں شامل ہوں. اب رب کی بارگاہ ہم عرض گزارے مولا جب تیری توحید کی باری تھی تو نے فرمایا الستو بربکم, کہ میں تمہارا رب نہیں ہوں,
تو سبھی نے کہا قالوا بلا، کیوں نہیں؟ تب یہاں پر بات ختم۔ جب نبی کی رسالت کی باری آئی تو فرمایا قالوا اقررنا، کہ تم نے قالوا اقررنا، سبھی نے کہا ہم اقرار کیا۔ رب نے فرمایا قال فاشہدوا، ایک دوسرے پر گواہ ہو جاؤ۔ تب ایک دوسرے پر گواہ ہو گئے۔ رب نے فرمایا آدم آپ شیش پر گواہ ہو جاؤ، شیش آپ یوسف علیہ السلام پر گواہ ہو جاؤ، شیش یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ آپ اسحاق پر گواہ ہو جاؤ، اسحاق علیہ السلام سے فرمایا کہ آپ حضرت لوط علیہ السلام پر کیا گواہ ہو جاؤ۔ سب نبیوں کو ایک دوسرے پر گواہ کر کے کیا سب نبیوں سے وعدہ لیا۔ رب کی بارگاہ میں عرض کی مولا گواہی لینے کی وجہ کیا ہے، اتنی خاص تاکید کیوں کی جا رہی ہے؟ رب نے فرمایا فمن تولی بعد ذلک فاولئک هم الفاسقون۔ رب نے فرمایا اس لیے تاکید کر رہا ہوں تاکہ جو بھی اس کے بعد پھرے گا وہ فاسقین میں سے ہوگا۔ معلوم ہوا میلاد کی محفل کرانا رب کی سنت ہے، میلاد کی محفل سننا انبیاء کی سنت ہے۔ کس عاشق نے کیا خوب کہا، آقا کی آمد مدینے پر ایک نعت پڑھی تھی بچیوں نے، ہم اس لیے اپنے بچوں کو نعت سکھایا کرتے ہیں، جب یار کی باتیں ہوتی ہیں تو ہم کیف اٹھایا کرتے ہیں۔ وہ صحابہ ہر پیر کو روزہ رکھتے تھے، حضور کا میلاد مناتے تھے، ہم اس لیے سرور دو عالم کا میلاد منایا کرتے ہیں۔ جب میں نبی کی آمد کی باری آئی تو انہوں نے کہا میلاد کیوں کرتے ہو؟ میں نے کہا جب نبی کی میلاد کی باری آئی صرف ہم نے بلکہ قرآن کا ایک ایک حرف نے بیان کیا۔ جب میں نبی کی باری آئی میلاد جب نبی کی آمد ہوئی تو الف نے کہا اللہ کا رسول آ رہا ہے، وہاں نے کہا بنی اسلام آ رہا ہے، تا نے کہا تاجدار مدینہ آ رہا ہے، تا نے کہا ثروت والا آ رہا ہے، جیم نے کہا جلیل القدر آ رہا ہے، ہاں نے کہا حبیب خدا آ رہا ہے، خان نے کہا خاتم النبیین آ رہا ہے، دال نے کہا دو جہانوں کا مولا آ رہا ہے، دال نے کہا ذالک الکتاب کہنے والا آ رہا ہے، راہ نے کہا رحمت للعالمین آ رہا ہے، زا نے کہا زمانے کا امام آ رہا ہے، سین نے کہا ساقی کوثر آ رہا ہے، شین نے کہا شافی محشر آ رہا ہے، صاد نے کہا صادق امین آ رہا ہے، ضاد نے کہا ضعیفوں کا مولا آ رہا ہے، توہا نے کہا طاہر مطہر یعنی پاک پاک کرنے والا آ رہا ہے، وہاں نے کہا ظلم کو مٹانے والا آ رہا ہے، عین نے کہا رب کا تاجدار آ رہا ہے، غین نے کہا غریبوں کا مسیح آ رہا ہے، وہاں نے کہا فلک روشن ستارہ آ رہا ہے، قاف نے کہا قرآن والا آ رہا ہے، کاف نے کہا کملی والا آ رہا ہے، لام نے کہا لوح قلم آ رہا ہے، میم نے کہا محمد الرسول اللہ آ رہا ہے، نون نے کہا نبیوں کا سلسلہ ختم کرنے والا آ رہا ہے، فو نے کہا والضحیٰ کے چہرے واللیل کی زلف والا آ رہا ہے، حمزہ نے کہا اللہ کا پیارا آ رہا ہے، ہاں نے کہا ہادی برحق آ رہا ہے، یا پکار یکتا انو کی شان والا آ رہا ہے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔